بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین وثیابک فطہر والرجز فہجر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام ناظرین، ربیع الاول شریف کا یہ خطبہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کا عنوان ہے طہارت اور صفائی۔ اسی ضمن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عکس آپ کے سامنے لانے لگا ہوں۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، تعلیمات مصطفی کا یہ شعلہ نور ہے کہ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں اور اعتقادی اور دوسری گندگیاں اے قاری قرآن ان کو اپنے سے دور رکھ۔ گویا یہ آیات بھی سیرت ہی کا آئینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے۔ اس سلسلہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ اس ضمن میں ربیع الاول کے 12 دن عام ہوتے ہیں تو 12 ہی باتیں ان کا ابلاغ چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صاف ستھرا رہنا آدھا ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو تعلیمات چھوڑیں، آپ نے امت کا تزکیہ بھی کیا اور ان کو آلودگیوں اور گندگیوں سے دور رہنے کا سبق بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے کہ دین کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے۔ یہ جملہ قابل سماعت بھی ہے، لائق غور بھی ہے اور اس کا اثر اپنی زندگی میں سمونے کی ضرورت بھی ہے کہ ہر انسان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بنیاد صفائی پر رکھے اور اجلا ہونا اپنی حیات کی ضرورت محسوس کرے۔ اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نماز کے لیے ہر مرتبہ تازہ وضو فرماتے۔ اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست پسندی تھی، طہارت نفسی تھی کہ آپ ہر نماز ادا کرنے کے لیے الگ سے تازہ وضو فرماتے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر عجیب تر بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان رحمت کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا گیا یا کم دیکھا گیا کہ آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا فرمائی ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو جواب دیا کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ جواز معلوم ہو جائے،
لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے عظمت اور کمال کا طریقہ یہی بتایا کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کیا جائے۔ آپ اس آدمی کی نفاست کا اندازہ لگائیں جو ہر روز 5 وقت وضو کرتا ہو، چہرہ دھوتا ہو، ہاتھ دھوتا ہو، پاؤں دھوتا ہو، سر پر مسح کرتا ہو، اس کی زندگی کتنی نفیس ہو جاتی ہوگی۔ اسی طرح ناظرین میں عرض کروں کہ جمعہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ غسل کیا کرو۔ عامت الفقہاء نے جمعہ کے غسل کو سنت سمجھا ہے، لیکن بعض علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غسل کو واجب قرار دیا ہے۔ دراصل جمعہ کی نماز میں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کی ملاقات کا ایک سمبل ہوتا ہے۔ اس موقع پر اگر ایک دوسرے سے بو آئے تو نفرت اس سے پیدا ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو غسل کی تلقین کی تاکہ سب صاف ستھرے ہوں اور محبتوں سے گلے ملائیں اور الفتوں میں جذب ہو جائیں۔ اسی طرح ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسواک کی جائے۔ ہر وضو میں کلی کرنا، غرغرارہ کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی زندگی کا شعار ٹھہرا۔ مسواک کے بارے میں تو رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی تلقین فرمائی کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں مسواک کرنے کو واجب قرار دے دیتا۔ اصل میں کھانا کھانے سے دیر تک کھانے کے اگر ریزے منہ میں رہیں تو منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بھی صاف ستھرا کرنا اور یزکیہم ان کا منصب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سکھائی کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کی ذات سے خوشبو آتی تھی اور خوشبو آپ کی فطری تھی، آپ کے پسینے کو تو ام سلیم نے جمع کیا تھا، اور جب وہ خوشبو حصی تیار کرتیں تو آپ کے پسینہ لے کے جب اس میں گھونتیں تو جناب اس خوشبو کی قیمت جناب کیا ہوتی، اس کو لفظوں میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود خوشبو استعمال کرتے، دوسروں کو بھی خوشبو استعمال کرنے کی تلقین کرتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا اور آپ ہی قبر میں اترے تھے اور آپ ہی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا تھا، حضرت علی نے جس پر غسل دیا تو آپ کی زبان سے آب زر کے ساتھ لکھے جانے والے الفاظ ادا ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ وصال سے پہلے بھی طاہر مطہر تھے اور صاف ستھرے تھے، کوئی میل کچیل تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کے بدن پر لگے۔ یا رسول اللہ، آپ وصال کے بعد بھی کوئی چیز آپ کے جسم پر ایسی نہیں دکھائی دیتی۔ اللہ نے آپ کو طاہر بنا دیا اور صاف بنا دیا۔ صاف اور ستھرا ہونے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عظمت مآب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی قرآن نے صاف ستھرا قرار دیا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسلام کا مزاج بھی ان باتوں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ گندگی آلودگی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی صاف ستھری قوم اور امت تیار کی جن کا وجود انسانی حلقوں میں باعث کشش ہو گیا۔ میں آگے بڑھوں اور عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے اور کنگھا فرماتے، اور پراگندہ بال آپ کو اچھے نہ لگتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پراگندہ بال ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے بالوں میں کنگھا کر لو اور
اس کے اندر جو غبار اور مٹی سے یہ اٹے ہوئے ہیں یہ گندگی دور ہو جائے۔ گویا زلف پیچان رکھنا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں گنگریالوں بالوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض لوگ سنت کے نام پر بال تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے کپڑوں کے کالر جس طرح گندگی سے اٹے ہوتے ہیں، جناب میرے خیال میں وہ خود سنت کے تصور کو خود داغدار بنا رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہوتا کہ تم پراگندہ بالوں پر کنگھا کرتے۔ اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرے کپڑے پہنتے، پاکیزہ کپڑے پہنتے، اور ہمیشہ پاکیزہ کپڑے ہی رسول اللہ علیہ وسلم پسند بھی فرماتے۔ سفید کپڑوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن لباس قرار دیا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے میلے کچیلے کپڑے دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلقین کرتے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے تھے اور ٹھیک نہیں تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے استفہام تقریری کے انداز میں ارشاد فرمایا، کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ یہ شخص اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا؟ عالی وقار دوستو، آج کے اس درس کا حصہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں جانے والے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں آدمی کھڑا ہو اور ایک آدمی ساتھ کے کھڑا ڈکاریں لے رہا ہو اور اس کے منہ کی بو جو ہے وہ ساتھی کے دل میں نفرت پیدا کرے گی، اور عبادت تو مجتمع کرتی ہے، وہ شیرازہ بندی کرتی ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیزیں کھا کر کے مسجد میں جانے سے منع کر دیا۔ عمومی زندگی میں کے اندر بھی انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ پنچایتوں میں وہ جاتا ہے، وہ ملتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں، اگر اس کے وجود سے بو آئے گی تو دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ستھرا رہنے کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح جہاں شخصی صفائی کو رسول اللہ علیہ السلام پسند فرماتے تھے، گھروں کو بھی صاف اور ستھرا رکھنے کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کو صاف اور ستھرا رکھنے میں۔ یہ آپ کی وہ عظمت سیرت ہے، عظمت شخصیت ہے کہ آج دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اس میں دلچسپی ہونی چاہیے، اور وہ جہاں اپنے بدنوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ پبلک پلیسز کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ ایک موقع پر آپ کی مسجد کو ایک آدمی صاف ستھرا رکھتا تھا، اختلافی روایت ہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، تو جناب اس کی فوتی ہو گئی، اور صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اسے اٹھا کر قبرستان میں جنازہ پڑھ کر کے دفنا دیا۔ رسول کریم علیہ السلام اٹھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد صاف کرنے والا ہی والی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، وہ کہاں ہے اس وقت؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے آرام میں جو ہے وہ دخل دینا مناسب نہ سمجھا، اس کا تو انتقال ہو گیا اور اسے ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا بھی دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اعتقادی گندگیوں کو دور رکھنے کی تلقین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صفائی پر بھی زور دیا اور ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صاف ستھرا رہنا آدھا ایمان ہے اور صاف ستھرا رہنا دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کو اور سوسائٹی کو صاف ستھرا رہنے کی تہذیب عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔